ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوته إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام حسين عليه الصلاة والسلام: سبب بقاء السماء والأرض بقاؤنا بفاطمہ صلوات. میرے انتہائی واجب الاحترام اور سامعین گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ایک فرمان ذیشان کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. مولا فرماتے ہیں: نحنو، ہم اہل بیت. اور یہ امام کا نحنو کا لفظ استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے بھی اس لفظ کا انتخاب کیا ہے. قرآن مجید میں جہاں اللہ نے اپنی حکمت اور اپنے آپ کو یا اپنے سلسلے سے یا اپنی نسبت سے کسی کام کا کہنا ہوتا ہے تو وہاں اللہ لفظ انا استعمال کرتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں بھی اللہ نے کسی کی شان کو بیان کرنا ہے، کسی کی منزلت کو بیان کرنا ہے، قرآن ہو یا وارثان قرآن ہو، یا جہاں پہ اپنی عظمت کو اور جہاں اپنی شان و مرتبت کو، فضیلت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو وہاں خداوند متعال کی ذات بھی نحنو کا لفظ استعمال کرتی ہے. در حقیقت وارث قرآن نے یہاں نحنو استعمال کیا ہے کہ ہم اہل بیت جو ہیں یہ سبب ارض و سما ہے. کس چیز کے سبب؟ یعنی ان کی بقا کے سبب. یعنی یہ جو زمین اور آسمان باقی ہے یہ ہم اہل بیت کی وجہ سے باقی ہے. اگلا مظلوم کربلا کا بڑا پیارا جملہ ہے، لطف لیجئے گا. مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو زمین اور آسمان ہیں یہ تو ہم اہل بیت کی وجہ سے باقی ہیں. پھر اگلا جملہ مولا نے فرمایا ہے کہ جو میری والدہ ماجدہ فاطمہ ہیں، ہم اہل بیت کی بقا کا نام ہے. یعنی اہل بیت کے وجود جو باقی ہے اس کی سبب ہے سیدہ. کتنی عظمت اور کتنی فضیلت ہے. اور بھی حدیث قدسی کے بھی جملے ہیں جس میں خداوند متعال کی ذات یہ ارشاد فرماتی ہے کہ اے حبیب ان سے کہہ دو کہ لولا فاطمہ لما خلق اللہ محمدا. سرور کائنات فرماتے ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ نہ ہوتی تو مجھ محمد کو بھی خلق نہ کیا جاتا. اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے جہاں پہ امیر کائنات کا بھی نام ہے اور آخر میں جناب سیدہ کا نام ہے. یہ حدیث قدسی ذرا اس سے ہٹ کے ہے کہ اگر اللہ نے فاطمہ محمد کی بات تو یہاں تک، پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے خلق کیا ہے اور میری ہی وجہ سے زمین اور آسمان کو خلق کیا ہے. ان دو باتوں کو سمجھے. ایک طرف فرما رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کی بقا کی سبب کا نام ہے سیدہ، اور یہاں پہ زمین اور آسمان ہے اس کی بقا کا نام ہے مصطفیٰ. ان دو چیزوں کو جوڑنا اور نتیجہ اخذ کرنا ہے. یعنی در حقیقت یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی امتیوں کے لیے سائبہ بنایا ہے تو اسے آسمان کہتے ہیں، ان کے چلنے کی جگہ بنائی ہے تو اسے زمین کہتے ہیں. یعنی در حقیقت جس سائبہ نے ہمارے اوپر سایہ کیا ہوا ہے وہ فاطمہ کے صدقے میں ملا ہے ہمیں. جس زمین پر ہم چل رہے ہیں وہ فاطمہ کے صدقے میں چل رہے ہیں. صلوات پڑھیں بعد محمد و آل محمد. یعنی در حقیقت بقائے زمین و آسمان، بلکہ یوں کہوں کہ کائنات کا جو نظام باقی ہے یہ فاطمہ کے صدقے میں ہے. اور ایک
کتاب کا نام ہے البہجۃ قلب مصطفیٰ، حدیث کی ہے کتاب، جہاں پہ چہارہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کے عنوان سے حدیثیں نقل کی ہیں۔ اس میں ایک حدیث ہے، اس میں معصوم فرماتے ہیں کہ بلکہ پیغمبر کرام اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا فاطمہ لو انا کل نبی بعث اللہ وکل ملک کرمہ اللہ شفعوا فی مبغض لغاصب ما خرجہ اللہ من النار ابدا۔ اے میری لخت جگر بیٹی فاطمہ، یہاں میں صرف سادہ سا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، بعد میں جو تھوڑی سی اس کی تشریح فرماؤں گا۔ یا اے میری بیٹی فاطمہ، اللہ نے جتنے بھی نبیوں کو، یہاں کل نبی لفظ استعمال ہے، تو لفظ کرام تشریف ہے نکرہ استعمال ہوا ہے، یعنی ایک نبی کی بات نہیں ہو رہی، سارے کے سارے حضرت آدم سے لے کر خاتم تک سب اس حدیث کا مصداق ہیں۔ اے میری بیٹی فاطمہ، اگر سارے کے سارے نبی جن کو اللہ نے مبعوث بر رسالت و امامت کیا ہے، نبوت کیا ہے، کتاب عطا کی ہے، اولو العزم بنایا ہے، جو بھی عہدہ ذمہ لگایا ہے، سب نبیوں کی بات، اگر وہ سارے کے سارے مل جائیں اور سارے کے سارے ملک جن کو ہم فرشتے کہتے ہیں، اگر وہ بھی مل جائیں، کیا کریں؟ سفارش کریں۔ کس چیز کی؟ اے میری بیٹی تیرے دشمن کی، کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ خدا کا یہ وعدہ ہے کہ ما اخرجہ اللہ من النار ابدا۔ اے فاطمہ بیٹی، اللہ تیرے دشمنوں کو کبھی جہنم سے نہیں نکالے گا۔ یہ تو ہو گیا اس کا سادہ سا ترجمہ۔ اس کو ذرا کھول کے بیان کیے جائے تو در حقیقت یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتی ہے کہ انبیاء کرام نے اللہ کی توحید کے لیے کیا 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 ہے۔ حضرت آدم سے لے کر خاتم ہمارے پیارے نبی تک، ہر نبی نے اپنی زندگی کا مکمل حصہ اس کی اطاعت کی خاطر گزارا ہے۔ جو پیغام، جو نصیحت، جو واعظ، جو بھی حکم الہی وہاں سے وصول کرتے تھے، امانت الہیہ سمجھ کر ہم تک پہنچاتے تھے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی کا کوئی ایک ایسا لمحہ ہمیں نہیں ملتا جو اس کی یعنی سوچنا بھی گناہ ہے کہ اس کی نافرمانی میں گزرا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یعنی کما حقہ اللہ کی اطاعت میں جن کی زندگی گزری ہے وہ انبیاء کرام ہیں۔ یہاں سے اندازہ لگا کتنی مقدس زندگی گزاری ہے۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ جتنے بھی ملائکہ ہیں وہ اس کے حکم کی اطاعت میں ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا بارش برساؤ تو انہوں نے بارش برسائی، اللہ نے کہا تو انہیں رکوع کرنا ہے تو انہوں نے رکوع کیا، اللہ نے کہا تو سجدے میں گر جائیے تو انہوں نے سجدے کیا۔ جو اللہ نے ان کے ذمے کام لگایا انہوں نے انجام دیے۔ یعنی ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ کی اطاعت سے باہر نہیں گزرا، بلکہ اس کی اطاعت میں ہی گزرا ہے۔ اگر ان کو میں ایک اپنے معاشرے کی مثال دوں تو وہ یہ بنتی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے ہاں نسل در نسل اس کی خدمت کرتا رہے، اس نے اس کے باپ کی خدمت کی، اس نے اس کے بعد ایک تسلسل ہو، ان کا خادم ہو، ان کا کارمند ہو، ان کا کام کرنے والا ہو، اگر وہ اپنے آقا سے آ کے کہہ دے اے چودھری صاحب، اے سید، اے فلاں صاحب میرا یہ کام ہے آپ کر دیں، اگر وہ اس کام کا انکار کرے گا تو معاشرہ کہے گا کہ خود بندے خدا، اس نے نسل در نسل تیری نسلوں کی خدمت کی ہے، اس کے باو اجداد نے، یہ چھوٹا سا کام ہے آپ اس کا کام کر دیں، لوگ بھی اسے برا بھلا کہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اس کے باوجود بھی نہیں کرتا تو اس کا مطلب نتیجہ یہی نکلتا ہے فقط کہ وہ کام اس قابل نہیں کہ اس کو انجام دیا جائے۔ اب اللہ جانے کوئی میرے جملوں پہ پہنچ جائے یا نہیں، در حقیقت دشمن زہرا اس قابل ہی نہیں ہے کہ انبیاء بھی سفارش کرے تو وہ کام، فرشتے بھی سفارش کرے، میرا فرمان نہیں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، پیغمبر کرام اسلام فرماتے ہیں اے سیدہ تیرا دشمن اتنا مرتد اور مردار ہے، اگر ہم بھی سفارش کریں تو سفارش قابل قبول نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ خانوادہ عصمت و طہارت کی مرکز کا نام ہے فاطمہ۔ ایام فاطمیہ گزرے ہیں، عبداللہ کرام ہیں، زائرین ہیں، کریمہ اہل بیت کے جوار میں آپ نے مجھ سے اچھے اچھے خطبہ کرام سنے ہوں گے، میں تو ایک سبق جو یاد کر کے آپ کی خدمت میں یاد کر رہا ہوں۔ ایام فاطمیہ کا احیاء در حقیقت دشمن سے بیزاری کا اعلان ہے۔
کیونکہ سب پاکستانی ہیں اور اپنے اپنے علاقے. یہ کون سی مجلس ہے؟ شیعہ تو پہلے محرم میں مجلس کرتے تھے یا چہلم آ گیا. یہ دن لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں آج کیا ہوا. ان کا یہ کہنا کہ آج کیا ہوا یہ مقصد فاطمی ہے. پھر لوگ ان کو بتاتے ہیں یہ ہوا وہ پوری ایک تفصیل. یعنی احیاء فاطمی در حقیقت دشمنی زہرا سے بیزاری کا اعلان ہے. کون ہے فاطمہ اور میں کیا بیان کروں کریم اہل بیت کی بارگاہ میں فاطمہ کیا ہے. کم از کم سیدہ کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے مصطفیٰ کی زبان ہونی چاہیے. کم از کم سیدہ کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے امیر المومنین کی زبان ہونی چاہیے. ہم تو اپنی زبان کے گناہوں کی دھلوانے کے لیے یہ ذکر کرتے ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کسی نے اہل بیت کا ذکر اپنی کانوں سے سنا اللہ اس کے کانوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے. آنکھوں سے جو جتنے بھی یہ ہم اپنے وسیلے کے لیے اپنی بخشش کے لیے اللہ نے یہ ہمیں نعمت عظمیٰ یہ ذکر محمد و آل محمد ہمارے لیے امانت بھی ہے اور ہمارے لیے نعمت عظمیٰ بھی ہے. کون ہے سیدہ؟ یہاں جملہ عرض کروں، وہ سیدہ جس کے احترام میں مصطفیٰ کھڑا ہوتا ہے. کون ہے مصطفیٰ؟ جملہ پڑھوں آپ کی خدمت میں ایک فضائل کا، تاکہ آپ مومنین کے دل خوش ہو جائیں گے اور میرے لیے دعا کر دینا. اب تو زمانہ ہی تبدیل ہو گیا ہے، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے. اتنا عجیب معاملات. جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے، ابھی بھی چھوٹے ہیں الحمدللہ، بچپن کے عالم میں 5ویں 6ٹی کلاس کے جب طالب علم ہوتے تھے تو پاکستان میں پی ٹی وی ہوم پر ایک نعت مبارکہ چلی کرتی تھی. وہاں سب سے پہلے قاری صداقت صاحب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اس کے بعد نعت رسول مقبول پڑھی جاتی تھی. کتنا اچھا زمانہ تھا. آج کل تو وہ آ کر بیٹھتی ہیں اور دین کا درس دیتی ہے جن کو پہلے سے بھی تراکے ملی. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. کتنا مقدس وہ زمانہ. اور کیا ہوتا تھا، وہ وہاں ایک نعت رسول مقبول پڑھی جاتی تھی. شاہ مدینہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوال ہے. تو جو ہے جو بھی لکھنے والا ہے اگر دنیا سے چلا گیا ہے تو خدا اس کی قبر پر رحمتیں کروڑوں کی تعداد میں نازل فرمائے، قرآن صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے. اگر زندہ ہے تو خدا اس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. کیا جملے لکھ کے گئے، آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہمارا مسئلہ یہاں پہ حل ہو گیا. انہوں نے یہ فرما دیا، یعنی وہ کہنا یہ چاہتے ہیں اے شاہ مدینہ، اے یثرب کے شہنشاہ، سارے نبی تیرے در کے سوالی. یعنی وہ کہنا یہ چاہتا ہے آدم ہے تو وہ محمد مصطفیٰ تیرے در کا سوالی ہے، نوح ہے تو تیرے در کا سوالی ہے، ابراہیم ہے تو تیرے در کا سوالی ہے، موسیٰ ہے تو تیرے در کا سوالی ہے، عیسیٰ ہے تو تیرے در کا سوالی ہے. اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں 1,24,000 جتنے بھی انبیاء ہیں، اے مصطفیٰ تیری شان کے کیا کہنے، سارے تیرے در کے سوالی ہیں. اچھا مصطفیٰ کے در کے سوالی. اے محمد مصطفیٰ کتنی شان و منزلت اللہ نے تجھے عطا کی ہے. سردار الانبیاء بنایا ہے خدا نے تجھے، آخر میں بیٹھ کر سب سے افضل بنایا ہے. قرآن جیسی کتاب ایسی دی ہے، میں بلکہ یوں جملہ کہوں ہر وہ چیز جو محمد مصطفیٰ کے ساتھ منسلک ہو گئی ہے وہ سب سے اعلیٰ اور رفع ہو گئی ہے. مصطفیٰ کے وسیع جیسا کسی کا وسیع نہیں. توجہ کیجیے، مصطفیٰ کی بیٹی جیسی کسی کی بیٹی نہیں، مصطفیٰ کی آل جیسی کسی کی آل نہیں. مصطفیٰ تیرے کیا کہنے ہیں میرے پیارے نبی، جو چیزیں تیرے ساتھ منسلک ہو گئی وہ اعلیٰ اور عرفہ اور بلند ہو گئی. دنیا میں کیا کائنات میں جن کا ثانی نہیں. اے محمد مصطفیٰ آپ بھی ہمیں کچھ دروازوں پہ جاتے ہوئے سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں در فاطمہ کی ایک فضیلت کا جملہ کرنا چاہتا ہوں. جتنے کے جتنے نبی اے مصطفیٰ تیرے در کے سوالی. ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے کہا اے مصطفیٰ یہ جو تیری بات نہیں مان رہے، یہ جنہوں نے کئی دنوں سے تیرے ساتھ مناظرہ کر رہے ہیں، مجادلہ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، بس ان سے کہہ دو کل اپنے نفسوں کو لے کے آنا، کل اپنی نساء کو لے کے آنا، کل اپنے بچوں کو لے کے آنا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی میرا یہ دل کہتا ہے محمد مصطفیٰ سوچنے لگے میں مدینے میں میں یہاں پہ کس گھر کا انتخاب کروں جہاں پہ مجھے نساء بھی مل جائے گی، جہاں پہ مجھے بیٹے بھی مل جائیں گے، جہاں پہ مجھے نفس بھی مل جائے گے. خرامہ محمد مصطفیٰ اپنے گھر سے چلے. چلتے چلتے دیر میں یہی سوچ رہے ایک در ہے ایسا جس سے یہ میری ساری مشکلیں حل ہو سکتی ہیں، ایک ہے در ایسا جہاں مجھے میری
مشکلیں حل ہو سکتی ہے. خرامہ مصطفیٰ وہاں سے چلے دہلیز فاطمہ پہ آئے, ڈکل بات کیا, اے فاطمہ جو میرے انبیاء میرے در کے سوالی ہے نا, وہ محمد مصطفیٰ تیرے در کا سوالی ہے, وہ محمد مصطفیٰ تیرے در کا سوالی ہے. کیوں؟ محمد مصطفیٰ کو وہاں پہ نفس بھی ملا ہے, وہاں بیٹے بھی ملے ہیں, وہاں نساء بھی ملی ہے. اے دہلیز فاطمہ تیرے کیا کہنے, آدم سے لے کر عیسیٰ تک جس در کا سوالی اسے در مصطفیٰ کہتے ہیں, مصطفیٰ جس در کا سوالی اسے در فاطمہ کہتے ہیں. اے دہلیز فاطمہ تیرے کیا کہنے, جس دہلیز پہ, جس دروازے پہ, اور یہ بھی ذہن میں رکھنا مصطفیٰ اپنی مرضی سے نہیں آئے. کیا شان و منزلت و مرتبہ ہے. صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد. شہزادی کے بہت سارے القابات آپ نے سنے ہیں, شہزادی کے بہت سارے بزرگان سے آپ نے سماعت فرمایا ہے. ایک شہزادی کا لفظ ہے ام ابیہا. قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے, قرآنی لفظ ہے, کوئی پہلا یا کوئی انوکھا لفظ نہیں ہے کہ جس کی تشریح کی جائے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. بس چند جو بندے حکیم نے جو مطالعہ کیا ہے, صاحب کتاب لکھتا ہے کہ ام کا معنی ہے مرکز, ام کا معنی ہے احساس, ام کا معنی ہے بنیاد. یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں مصطفیٰ کی بنیاد کا نام ہے فاطمہ, مصطفیٰ کی احساس کا نام ہے فاطمہ, مصطفیٰ کے مرکز کا نام ہے فاطمہ. یہ مرکز میں آ کر دلیل دوں, آپ حدیث قصہ ہر گھر میں پڑھی جاتی ہے. تشیع کے سب آل محمد کے چاہنے والے ہم اس سے بہتر جانتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں. مرکز جو لفظ کہا ہے, جب ہم دنیا کا یہ دستور ہے, جب ہم کسی کا تعارف کرواتے ہیں نا تو ہم مشہور سے تعارف کرواتے ہیں. مثلا اگر کسی کا